والصلاة والسلام اما بعد. کل ہم نے قربانی کے بعض احکام اور مسائل اور اس کا حکم بیان کیا تھا. قربانی کے بعض اور بھی مسائل ہیں جن کا ذکر ضروری ہے. چنانچہ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ قربانی عمل صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ وہ قربانی کرتے ہیں لیکن ان سے سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں غوث پاک کے نام، فلاں پیر صاحب کے نام. تو صرف اللہ رب العالمین کے نام پر، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربانی کا عمل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کو بس تمہارے دل کی نیت اور تمہارا تقوی پہنچتا ہے. ہم پہلے سے ہی اپنی نیت کو خالص رکھیں اور ہر اس مسئلے سے، ہر اس معاملے سے پرہیز کریں اور احتیاط برتیں جو ہمارے عمل میں کسی بھی طریقے سے نیت خراب کر سکتا ہو یا ہماری نیت میں دخل انداز ہو سکتا ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جو ذبح کرے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے. قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور کے سامنے چاقو یا چھری کو تیز نہ کیا جائے. جس طریقے سے آج کے قصائی اور قصاب کرتے ہیں کہ جانور کے سامنے ہی چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، کہ جب تم میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کے اوپر احسان فرض کیا ہے، یعنی کام کو اچھے انداز میں کرنے اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا اگر کسی کو قتل کرو تب بھی احسان کے ساتھ کرو، یعنی جن کا قتل اسلامی حکومت میں ان کے جرائم کی وجہ سے کیا جائے گا اس میں بھی احسان. اور کہا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اگر تم جانور کو ذبح کرو تو اس کے ساتھ بھی احسان سے پیش آؤ. اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ تم میں سے کوئی جب جانور کو ذبح کرنا چاہے تو اپنی چھری کو اچھی طرح پہلے ہی تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو، اپنے جانور کو آرام پہنچائے، سکون پہنچائے. اگر چھری تیز نہیں ہوگی اور اس کو دیر تک جانور کی گردن پہ یا جانور کے گلے پر پھیرنا ہوگا تو اس سے اس کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس کی پریشانی مزید بڑھ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے ایک بکری کی گردن پر اپنا پیر رکھا ہوا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، قصائی وغیرہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ایک پیر بکری کے جانور کے گردن پہ رکھا اور چھری تیز کر رہے ہیں. اور صحابہ رسول کہتے ہیں کہ بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افلا قبل هذا او تريد ان تميتها موتات، کہ تم نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ کیا تم اسے کئی بار مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسے کئی موت دینا چاہتے ہو؟ یعنی ایک تو اس کی گردن پر یا اس کے گلے پر جو چھری پھیری جائے گی تب تو وہ ذبح ہو ہی جائے گا، تب تو اس کو موت واقع ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس سے پہلے تم اسے تکلیف دے کر کیوں موت جیسی حالت سے دوچار کرنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں فوراً روکا. تو اس لیے چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پہلے ہی تیاری مکمل کر لیں اور جانور کے سامنے یہ عمل انجام نہ دیں. دوسری چیز کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کرے، اور اگر وہ خود ذبح نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کی جگہ کوئی بھی اس ذبح کر سکتا ہے، وہ جسے چاہے. اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. جانور ذبح کرنے کا طریقہ، اچھا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض خواتین کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ اپنے جانور کی قربانی وہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی. اب خواتین کے دل میں یہ ہمت چاہیے، یہ جگرا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کی قربانی کر سکیں، ورنہ اکثر خواتین یا کمزور مزاج کے لوگ وہ جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے ان پر، اور وہ گر جاتے ہیں یا پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں یا بیماری آ جاتی ہے ان کو. تو افضل یہ ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ اپنے نام سے اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے، یا کم سے کم گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری پھیرے. جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں کروٹ لٹایا جائے، اپنے پاؤں اس کی گردن پر رکھا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ذبح کر دیا جائے. یہ مسنون طریقہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین فرأيته وادعا قدمه على صفاحهما ويسمي ويكبر فذبحهما بيده. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید سیاہی مائل مینڈھوں کو یعنی بکروں کو ذبح کیا. کہتے میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردنوں پر اپنا پیر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور انہیں اپنے دائیں ہاتھ سے ذبح کر دیا. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کی ٹانگیں سیاہ اور پیٹ بھی سیاہ رنگ کا ہو اور آنکھوں کا ارد گرد بھی سیاہ ہو. چنانچہ ایسے ہی رنگ کا ایک مینڈا لایا گیا تاکہ آپ اسے قربان کریں. آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے کہا کہ حلم المدیہ، چھری لے آؤ. المدیہ چھری کا، سکین کا ایک اور نام ہے چھری، تو چھری لے آؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ اشحذیھا بحجر، اس کو کسی پتھر کے ساتھ تیز کر لو، چھری کو پہلے سے کسی پتھر کے ساتھ تیز کر لو. تو خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب چھری تیز کر کے دی تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا، مینڈھے کو پکڑا، اسے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. مختصراً دعا اتنی ہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اور اگر ساتھ میں جس شخص کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا نام بھی لیا جائے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد.
کہ اللہ یہ قبول کر لے محمد کی طرف سے، محمد کے گھر والوں کی طرف سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ البتہ بعض بڑی دعائیں بھی ثابت ہیں، اگر کوئی چاہے تو انہیں بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ دعا، تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر وہ کسی کو یاد نہ ہو تو مختصراً اسی دعا پر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ کہ قربانی کا جانور کسے دیا جائے گا، کسے کھلایا جائے گا، اس کا حقدار کون ہے، اس کے گوشت کا حقدار کون ہے؟ تو قربانی کا جانور خود انسان خود بھی کھائے، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، گھر میں آنے جانے والے مہمانوں کو دے، فقراء، مساکین، ضرورت مند جو بھی ہیں، جتنی استطاعت ہے، جتنا دے سکتا ہے وہ، جتنا گوشت ملا ہے اسے، اس میں سے وہ تمام حقداروں کو دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں، یعنی جو لوگ نہیں مانگتے انہیں بھی دو، اور جو مانگتے ہیں انہیں بھی دو۔ القانع والمعتر، ان آیات مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے ملاقات کرنے والوں اور فقراء اور مساکین کے لیے بانٹنے کی بات کہی ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم قربانی کا گوشت آنے کے بعد اس میں 3 حصے کریں، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ، ایسا نہیں، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس میں سے انسان خود بھی کھائے، ضرورت مندوں کو بھی دے، اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھے، اور جو غربا اور مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان تک بھی پہنچائے عمومی طور پر۔ اب یہ شرط نہیں ہے کہ بھائی ان کو، غربا مساکین کو بھی اتنا ہی پہنچے، رشتہ داروں کو بھی اتنا ہی پہنچے، گھر والوں کو بھی اتنا ہی پہنچے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں بات واضح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں کہ خود کھاؤ، ضرورت مندوں کو دو، غریبوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو بانٹو، کہیں بھی آپ نے مذہب کی تفریق نہیں کی ہے کہ ہاں غیر مسلموں کو نہ دیا جائے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ غیر مسلموں کو اگر کسی نے دے دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں ایسا کوئی حکم وارد نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمیں پتا ہے کہ بھائی یہ قربانی کا گوشت اگر ہم انہیں بھی پہنچائیں گے تو ان کی بھی ضرورت پوری ہوگی، وہ بھی کھائیں گے، لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ بھائی قربانی کا گوشت اگر ہم غیر مسلم، فلاں غیر مسلم ہے، اگر ہم اسے دیں گے تو وہ اس قربانی کے گوشت سے نعوذ باللہ اس سے مسالہ تیار کرے گا، اور شراب پی کر شراب کے ساتھ اس کو چکھنے کے طور پر نعوذ باللہ استعمال کرے گا۔ اگر ہم جانتے ہیں اس چیز کو اور ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہے تو ہم ایسے شخص کو قربانی کا گوشت پہنچا کر اس گوشت کی تخفیف اور اس گوشت کی تحقیر نہ کریں۔ قربانی کے گوشت کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی حصہ، کوئی شخص چاہتا ہے کہ جو اس کا اپنا حصہ ہے، یا اپنے لیے اگر کسی نے گوشت قربانی کا نکالا ہے اور اس میں سے کچھ وہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس سلسلے میں، وہ قربانی کے گوشت کو رکھ بھی سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ اگر کوئی چاہے تو قربانی کا گوشت ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع کر دیا تھا پہلے، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ کلو وتزودوا وادخروا،
کہ اب تم کھاؤ، دوران سفر کھانے کے لیے زیادہ راہ بھی اختیار کرو، اور چاہو تو اسے ذخیرہ بھی کرو. یعنی آج کے وقت میں اگر اسے فریج وغیرہ یا فریجر وغیرہ میں رکھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کی اجازت دی ہے. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ضحى منکم فلا يصحبن فلا يصبحن بعد ثالثة فی بیتہ منہ شیء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرے اس کے گھر میں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول، ہم اس سال بھی اسی طرح کریں جیسا کہ گزشتہ سال کیا تھا. یعنی گزشتہ سال ہم نے جب قربانی کی تھی تو آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو قربانی کریں وہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں نہ رکھیں، تو کیا ہم اس سال بھی وہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ روایت ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: کلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں گزشتہ سال میں نے کہا تھا، لیکن اب تم خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور بچا کر بھی رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو. یعنی اسٹور بھی کرنا چاہتے ہو تو بلا جھجک اسٹور بھی کر لو. اور آپ نے کہا کہ گزشتہ سال لوگ بہت تنگی میں تھے، بہت پریشان حالی میں تھے، اس لیے میں نے گزشتہ سال تم کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم قربانی کرو تو 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے پاس نہ رکھو. یہ مقصد یہ تھا اس کا کہ تم لوگوں کی اچھے انداز میں اچھی طرح مدد کر سکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقصد بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. قربانی کے جانور کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی کی کھال، قربانی کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کے جسم کا کوئی بھی عضو خریدنا یا بیچنا جائز اور درست نہیں ہے. آج پتہ چلا ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ جو کاروباری انداز میں قربانیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے چمڑے کو بیچتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو، اس کی اوجڑی کو بیچتے ہیں. اور بعض ایسے لوگوں کو انہوں نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے جو آتے ہیں، یہ ساری چیزیں گاڑی میں بھرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان چیزوں کی کچھ قیمت ادا کرتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک فائدہ ایسے لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو دے دیں گے تو یہ چیز بک بھی جائے گی اور بآسانی صفائی ستھرائی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. کہ قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کا چمڑا، اس کی ہڈی یا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ قصاب کو، قصائی کو اس کی اجرت میں دینا جائز نہیں ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ کی قربانیوں کے پاس رہ کر
نگرانی کروں اور ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور ان کے جو اور بھی اس کے جسم کے حصے ہیں انہیں صدقہ کر دوں، اور ان میں سے کوئی چیز قصاب کو بطور مزدوری نہ دوں۔ آپ اگر قصاب سے کام لے رہے ہیں تو اس کو اجرت الگ سے دینی پڑے گی، جانور میں سے آپ اجرت نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ اگر قصاب واقعی وہ بھی لوگوں میں سے ایک فرد ہے اور وہ بھی اپنے گھر کے لیے تھوڑا سا گوشت لے جانا چاہتا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ اجرت میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کو گوشت دیں گے تو آپ اجرت میں کمی کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من باع جلدت اضحیتہ فلا اضحیت لہ، کہ جس نے اپنے جانور کے اپنے قربانی کے جانور کی کھال یعنی اس کا چمڑا بیچا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ ایک اور اہم بات وہ یہ قربانی کے ایام کے سلسلے میں، اب اپنے پاس اپنے ملک ہندوستان میں عام طور پر 3 دن قربانی کی جاتی ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا دن۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کے دن یعنی 10 ذی الحج کے بعد مزید 3 دن اور قربانی کے دن قرار دیا کرتے تھے۔ قربانی کے 4 دن ہیں، عید کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن، جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہذا ان 4 دن میں سے کسی بھی دن اگر قربانی کرنا چاہے انسان تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ البتہ افضل دن جو ہے نا، زیادہ بہتر جو دن ہے نا، وہ پہلا دن ہے اور اس کے بعد دوسرا دن ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن وہ 10 ذی الحج ہے، اور اس کے بعد دوسرا والا دن ہے 11 ذی الحج۔ ان دنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت عطا کی ہے، تو اگر ممکن ہو تو ان دونوں میں سے کسی ایک دن، اور اگر نہیں ہو سکا تو 4 دن ہے ہمارے پاس قربانی کے لیے، چاروں میں سے کسی ایک دن بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ان کے بعد قربانی کے احکام اور اس کے مسائل تو ذکر ہو چکے ہیں، شاید کچھ اور بھی باقی ہوں جن کا میرے ذہن میں ابھی جن کا ذکر موجود نہ ہو، تو اگر کسی کے ذہن میں ہو تو آخر میں سوال کر لیجئے گا۔ بہرحال اب ہم منتقل ہوتے ہیں عید کی مناسبت سے۔ یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، تفریح کے لیے، خوشی منانے کے لیے، باہم ہنسنا کھیلنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ البتہ ہماری خوشیاں منانے کے معاملے میں اور ہماری تفریح میں کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہونا چاہیے جو ہماری شریعت کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرانے والی ہو۔ لہذا مسلمانوں کو اس موقع پر اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل عیال، اپنے اقربا، دوست احباب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، باہم ناراضگیاں کئی بار ہو جاتی ہیں، عید کے موقعوں پر کم سے کم اپنے شکوے گلے دور کر کے ایک دوسرے سے ملنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے خوشی کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے کہا کہ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جو شریعت سے ٹکرانے والا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس انصار کی 2 بچیاں، 2 لڑکیاں میرے پاس تھیں جو اشعار گا رہی تھیں، اور وہ اشعار کچھ مخصوص اشعار تھے۔ یہ بچیاں اصلاً گانے والی نہیں تھیں، بلکہ چونکہ عید کا دن تھا اس لیے وہ بچیاں خوشی سے گا رہی تھیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی شیطان کی آواز گونج رہی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ابو بکر
ہر قوم کے لیے ایک خاص خوشی کا اور عید کا دن ہوتا ہے، اور آج یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بچیوں، چھوٹی بچیاں، وہ چھوٹی بچیاں تھیں، ان کے باہم یعنی کچھ ہوں گی آپس میں ایک دوسرے کو ابھارنے والی، خوشیاں دلانے والی، وہ ترنم بھری نظمیں اور گیت تو وہ گا رہی تھیں۔ ابو بکر صدیق نے اعتراض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں نہیں، آج چونکہ عید کا دن ہے اور یہ بچیاں ہماری خوشی کا سبب بن رہی ہیں، اس لیے انہیں مت روکو۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم بس بلا جھجک گانے بجانے کو نعوذ باللہ جائز قرار دے دیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ٹہرے ہوئے تھے، اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، اور اس وقت دو چھوٹی بچیاں دف بجاتے ہوئے گا رہی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اور وہی ڈانٹ ڈپٹ جو اوپر گزر چکی ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز، اس طریقے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا اور فرمایا، دعہما یا ابا بکر فانہا ایام عید، ابو بکر جانے دو، بچوں کو گانے دو، چھوڑو، انہیں خوشیاں منا دے دو، آج عید کا دن ہے، فانہا یوم عید ایام عید، یہ عید کے دن ہے، عید کے دن ان بچوں کو خوشیاں منا لینے دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن کچھ حبشی لوگ مسجد میں آئے اور بعض جنگی آلات سے کھیل پیش کرنے لگے، کرتب وغیرہ دکھاتے ہیں نا جس طریقے سے، ویسے کھیل پیش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں آئے اور دروازے پر تشریف لائے، اور خود بھی ان کے کھیل کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دیکھا کیا کر رہے ہیں لوگ، ان کے کھیل کا مشاہدہ کیا، اور کہتی ہیں ماں عائشہ، مجھے بھی بلایا، میں آئی تو آپ نے مجھے اپنی چادر کی اوٹ میں کر دیا تاکہ میں پردے میں کھڑی ہو کر ان کے کھیل کا مشاہدہ کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو یہ بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب وہ لوگ کرتب دکھلا رہے تھے، جب وہ لوگ کھیل کود کا ایک طریقہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس منظر، وہ مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مشاہدہ کیے، اور اپنی زوجہ مطہرہ کو بھی بلایا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ مرد حضرات وہ اپنی خوشیوں میں اپنے گھر کی خواتین کو بھی شریک کرنا نہ بھولا کریں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آئے اور آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کو بھی بلایا، اور کہیں وہ بے پردگی ان کی نہ ہو اور وہ بے پردہ نہ ہو جائیں، اس لیے آپ نے انہیں اپنی چادر کی اوٹ میں کر لیا اور کہا کہ اب آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ کھیل دیکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت مزاج تھا، جو آج ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھوں پر اپنا سر رکھا اور اس طریقے سے بیٹھ کر آرام سے ان کے کھیل کو دیکھنے لگی، پھر جب میں خود کھیل دیکھتے دیکھتے اکتا گئی تو آپ نے پوچھا کیا بس کافی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، تو کہا کہ ٹھیک ہے اب اندر چلی جاؤ۔ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ بیٹھ کر اس طریقے سے کھیل کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان حدیث سے ثابت ہوا کہ ایام عید میں اس طرح کی تفریح جائز ہے، تاہم تفریح اور خوشی کے نام پر یہ چیز قطعاً جائز اور درست نہیں ہے کہ گانے بجانے سنے جائیں، ٹی وی کی اسکرین پر یا سنیما گھروں میں جا کر فلمیں اور ڈرامے دیکھے جائیں، کیونکہ گانے اور آلات موسیقی یہ سب کے سب حرام ہیں، اور خالی دنوں کو ان چیزوں میں گزارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ خاص عید کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یعنی وہ ابھی رمضان سے فارغ ہو کر عید منانے والے ہوتے ہیں، یا وہ عید الاضحیٰ منا کر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے قربانیاں کر کے رب کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یعنی طرح طرح کی فلمیں اسی دن فلموں کو جاری کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے آفرز لگائے جاتے ہیں، کم قیمتیں رکھی جاتی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹوٹ پڑیں اور دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے آثار اور اس کے شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
اولئک لہم عذاب مہین۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو شیطانی آلات بتلائے ہیں، لہو الحدیث بتلایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے مراد گانا اور موسیقی ہے۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی یہی تفسیر روایت مروی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو قسم کھائی اور کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہی ہے۔ لہذا جو شخص بھی گانا سنتا ہے، سناتا ہے، رقص اور سرور کی محفلوں میں شرکت کرتا ہے، گھر میں بیٹھ کر ایسی محفلوں کا نظارہ کرتا ہے، اس کے لیے رسوائی ہے، اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے۔ عید کا دن تو عید کا دن ہے، عام دنوں میں بھی یہ چیز حرام اور ناجائز ہے۔ لہذا اللہ کی عبادت والے دن بھی ان چیزوں میں مصروف رہنا یہ پرلے درجے کی نافرمانی اور گناہ کا کام ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ یہ روایت ہے ابن ماجہ کی 4020 نمبر حدیث ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے، شراب کا نام بدل دیں گے، جیسے آج کل بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں اور وہ محض صحت منانے کے نام پر یا انرجی ڈرنک کے نام پر نعوذ باللہ شراب کے اس کے اندر ذرات موجود ہوتے ہیں اور وہ بلا جھجک لوگ اسے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور اہل علم نے، علماء کرام نے ان چیزوں پر اعتراض جتلایا ہے، ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ جیسے آج بہت زیادہ پسند کی جانے والی ایک ڈرنک ہے جسے اسٹنگ کہتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ڈرنک ہے جسے ریڈ بل کہتے ہیں۔ اس قسم کی اور بہت ساری ڈرنکس ہیں جنہیں ہم اپنی انرجی بوسٹنگ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر شراب کے ذرات موجود ہوتے ہیں، شراب کے ذرات کی ملاوٹ ہوتی ہے اس کے اندر، اور ہم ان چیزوں کو پیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم قیمتی ڈرنک پی رہے ہیں، ہم انرجی بوسٹنگ کے لیے قیمتی ڈرنک پی رہے ہیں۔ تھکان ہوئی، سفر سے لوٹے یا بہت زیادہ کسی کام میں مشغول رہے تو ایسی ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جائز اور درست نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ضرور بھی ضرور شراب پیئیں گے، اس کا نام بدل کر پیئیں گے۔ اب انگور کی شراب ہے، آپ اسے انگور کا جوس کہہ کر پیئیں یا شراب کہہ کر پیئیں، بہرحال دونوں ہی صورت میں حرام اور ناجائز ہے۔ جو ڈرنکس میں نے بتلایا ہے، اگر ان کے اندر واقعتاً شراب کی ملاوٹ ہے تو آپ انہیں انرجی ڈرنک کہیں، انہیں آپ ریڈ بل کہیں، انہیں آپ اسنگ کہیں، یہ جو بھی نام دیں، اگر اس کی ملاوٹ ہے تو وہ شراب ہے، گناہ آپ کا گناہ ہے، اس قباحت اب والی قباحت اور شناعت ہے۔ اس کے نام بدل جانے سے اس کے گناہ میں کمی نہیں آنے والی اور اس کی حلت اور حرمت کے معاملے میں کوئی فرق پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے، گانے بجانے والے آلات بجائے جائیں گے، اور گانے بجانے والی عورتیں گائیں گی، بجائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور انہی میں سے کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندر اور خنزیر کی شکلوں میں بدل دے گا۔ ہم گانے بجانے کر رہے ہیں، ہم شراب جیسی ملتی جلتی چیزوں کو نام بدل کر پی رہے ہیں اور اس پر ہمیں کوئی شک اور شبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بات ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کتنی بھیانک اور کتنی خطرناک وعید اس پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، یعنی ایسے لوگوں کو زلزلے کا شکار بنا دے گا، اور ایسے لوگوں میں سے بعض کے چہروں کو خنزیر اور سور کے چہرے میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی ہم اس سننے کے باوجود بھی ہم باز نہیں آتے، گانے بجانے کی چیزوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت زیادہ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو رقص و سرور کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور ایسی محفلوں کو ٹی وی یا کمپیوٹر یا موبائل فون وغیرہ جیسی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِلَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو زنا کو، ریشم کے لباس کو، شراب کو اور گانے بجانے کو
حلال تصور کریں گے؟ کیا آج وہ دن نہیں آ گیا ہے ہم بھی ان چیزوں کو اگر دل سے حلال نہ بھی سمجھتے ہوں لیکن ہم اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، گویا یہ چیزیں بالکل عام ہیں۔ باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر، بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ کر، خاص رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر یہ گانے بجانے والی حرکتیں انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، اور بلا جھجک ایسے گھٹیا قسم کے مناظر ٹی وی اسکرینز پر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے ٹائم پاس سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو، نعوذ باللہ۔ اس لیے ان چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک اور روایت بیان کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبہ وقال کل مسکر حرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا اور ڈھول تاشے یعنی گانے بجانے کو حرام قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، یہ سب چیزیں حرام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اب نام بدل کر یا ہیلے بہانے کر کے کوئی ان سب چیزوں کا عادی بنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو نعوذ باللہ وہ گویا کہ حرام کھا رہا ہے، نام کچھ بھی رکھ لے اور ہیلے بہانے کچھ بھی کر لے، بہرحال جو چیز حرام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی حرمت سے کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی تبدیلی اور فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ ایام عید میں اور بہت سارے معاملات بھی پیش آتے ہیں، بہت ساری چیزیں، چونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہوگا اور خوشیاں منانے کے نام پر نئے نئے لباس پہنے جاتے ہیں، اور لباس میں کئی بار ایسے لباس بھی ہوتے ہیں جو انسان پہنتا ہے تو اس کے دل میں بڑپن اور تکبر کا احساس ہوتا ہے، کئی بار ٹخنے سے نیچے ہو یا لباس ایسا ہو کہ اس کی بناوٹ سے انسان کے دل میں تکبر کا احساس پیدا ہوتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تین قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے انہیں نہیں دیکھے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا۔ کون کون سے ہیں وہ لوگ؟ المسبل ازارہ والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، کہ ایک تو وہ جو تکبر اور گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے لباس کو اپنے ٹخنے سے نیچے کرتا ہے، اور دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر کہا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے لباس کا جتنا حصہ ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ انسان جو لباس پہنے اس لباس سے تکبر کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ عام طور پر مرد حضرات عید اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یا خاص خوشیوں کے موقع پر داڑھی منڈوانا یا داڑھی کٹوانے کا کام کرتے ہیں، جو کہ یہود کی مشابہت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خالف المشرکین وفروا اللحى واحفوا الشوارب، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تو مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ دوسری روایت ہے جز الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس، کہ مونچھوں کو کاٹو، داڑھی بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ آج کل ان کی مشابہت ہو رہی ہے، ان کے جیسے عمل انجام دیا جا رہا ہے اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے۔ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور داڑھی کا کاٹنا یا تراشنا یا مونڈنا یہ صراحت کے ساتھ ایک حرام عمل ہے، اور ایسا کرنے والا انسان حرام کام انجام دینے والا انسان ہے۔ ایسے خوشیوں کے موقع پر عام طور پر مرد و خواتین میں آپس میں، چونکہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، اس لیے رشتہ داریوں کے درمیان جو حرمتیں قائم ہوتی ہیں ان کو بھی پامال کیا جاتا ہے۔ غیر محرم مرد غیر محرم خواتین سے ملتے جلتے مصافحے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کے دھاگے کے ساتھ مارا جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اس عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ غیر محرم عورت کو چھونا
اس سے مصافحہ کرنا، اس سے ملنا، یہ حرام عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، یہ بہتر ہے، لیکن وہ کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہ لگائے۔ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور حدود کو کراس کرنا، باؤنڈریز جو ہیں عورت کی، اس کو پار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایاکم والدخول علی النساء، مردوں کے لیے کہا کہ وہ عورتوں میں نہ جائیں، عورتوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، ان میں داخل نہ ہو۔ اور ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول، آپ الحم یعنی دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا الحم الموت، دیور تو موت ہے۔ جس طریقے انسان موت کو نہیں پسند کرتا، اس سے ڈرتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے دیور سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال وہ رشتہ دار جو انسان کے لیے محرم نہیں ہے، جن سے خونی رشتہ نہیں ہے، جن سے پردہ ہے، تو ایسے رشتہ داروں سے بھی خواتین کو بچنا چاہیے، خواتین کو مردوں سے اور مردوں کو خواتین سے بچنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے، اور اسی طریقے سے کوئی عورت کسی اجنبی کے ساتھ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ آج عید اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، عورتیں بن ٹھن کر، اور عورتیں تو کم چونکہ گھر کی مصروفیات میں زیادہ ہوتی ہیں، گھروں کی وہ بچیاں جو بلوغت کے دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں، جو بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں اور انہیں شعور آ چکا ہے، ایسی بچیوں کو پوری طریقے سے تیار کر کے بن ٹھن کر وہ بچیاں گوشت لے کر گھروں کو بانٹنے کے لیے نکلتی ہیں اور اپنے بناؤ سنگار کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها، کہ عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے، لہذا جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے، اور جب وہ گھر میں رہتی ہے تو اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے بناؤ سنگار اور اپنے حسن و جمال کی نمائش نہ کرو۔ تو اس خوبصورت موقع پر بھی خواتین کو اس بات کا پابند رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی گھروں میں خوشبو وغیرہ لگانا، جبکہ گھر میں بہت سارے مہمان آنے والے ہوں اور اجنبی مہمان گھر میں ہوں گے، اور خواتین کے جسم سے جو خوشبو انہوں نے لگائی ہے وہ اجنبی مردوں کی ناک تک پہنچے گی، ایسے میں خواتین کو گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر اجنبی آتے ہیں تو خوشبو سے احتیاط برتنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ باہر نکلیں تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ، جو عورت بھی خوشبو لگاتی ہے، خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ اجنبی مردوں تک اس کے جسم کی خوشبو پہنچے، تو وہ زناکار اور بدکار عورت ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عام طور پر انسان اپنے تعلقات، اپنے کاروبار اور اپنے یعنی صرف اپنے متعلقین کو یاد رکھتا ہے اور ضرورت مندوں اور فقراء اور مساکین کو بھول جاتا ہے۔ ایسے لوگوں تک بار بار گوشت پہنچتا رہتا ہے جنہوں نے پہلے سے قربانی کی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ گوشت پہنچتا رہتا ہے، اور بعض وہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے خود قربانی نہیں کی، اور جب وہ قربانی نہیں کیے تو گوشت پہنچا نہیں سکے کسی کے وہاں، تو دوسرے لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں جب اس کے گھر سے نہیں آیا تو ہم کیوں پہنچائیں اس کے وہاں، حالانکہ اس بیچارے نے قربانی کی ہی نہیں، وہ تو حقدار ہے اس بات کا کہ اس کے یہاں گوشت پہنچایا جائے۔ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک خود اپنے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو، یا جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر کبھی ہم قربانی نہ کریں تو ہمارے پاس کم سے کم گھر میں ایسا نہ ہو کہ عید الاضحیٰ کے دن ہمارے پاس گوشت نہ ہو، تو اگر ہم نے قربانی کی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو تو خاص طور سے تلاش کریں جو قربانی کے گوشت کے حقدار ہوں اور انہوں نے قربانی نہ کی ہو، اور جب وہ رشتہ دار ہوں
گرچہ چھوٹی موٹی بات پر ہماری ناراضگی چل رہی ہو، لیکن ایسے موقع پر ہم اپنی ناراضگیوں کو دور کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ رشتے ناتوں کو جوڑنے کا کام کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں رشتہ دار، انہوں نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا، انہوں نے دعوت دی تو صحیح، فون پہ کیا، شادی کارڈ دینے نہیں آئے یا گھر تک بولنے کے لیے نہیں آئے، ہم ان کو کیوں بلائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر دوسرے رشتہ دار ہم سے تعلق توڑ رہے ہوں تو ہم آگے بڑھ کر رشتوں کو جوڑنے کا کام کریں۔ یہ نہیں ہے صلہ رحمی کہ ہمارے ساتھ جو احسان کر رہے ہوں، ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کر رہے ہوں، ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ ظاہر سی بات، ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، لیکن جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، جو ہم سے رشتے توڑنے کا کام کر رہا ہے، جو ہم سے قطع رحمی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کا کام کریں۔ اصل صلہ رحمی تو یہی ہے، اصل کام تو یہی ہے، جو صلہ رحمی والا معاملہ جو ہے وہ اصل یہی ہے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک آخری بات، جو عید کے موقع پر عید کے موقع پر جو اکثر لوگوں سے پیش آتی ہے وہ بتا دینا اور اس کی طرف رہنمائی کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عید کا دن، وہ عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن، عید الفطر میں تو یہ معاملہ کم ہوتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ لوگ عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، قربانی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور لگاتار قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، گوشت ایک دوسرے کے گھر پہنچا رہے ہوتے ہیں، ملا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں وہ اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں، اپنی نمازوں میں غفلت کرنے لگتے ہیں، اپنے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن وہ کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن وہ قربانی کے جانور کو گرانے میں مصروف ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن وہ گوشت کی تقسیم میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن وہ اپنی دوسرے کام کاج اور دوسری ذمہ داریوں میں مصروف ہیں۔ تو فرائض ہم سے نہ چھوٹنے پائیں، فرائض میں غفلت سارے اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اس لیے فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، چونکہ آج کا درس یہ آخری درس ہے تو ہم نے گرچہ کل وعدہ کیا تھا کہ حج کے سلسلے میں بھی کچھ رہنمائی کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ حج ایک ایسا معاملہ ہے کہ جن لوگوں کو حج کے لیے نکلنا تھا وہ سب نکل چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور وہ اپنی ادائیگی میں بھی مصروف ہیں، عمرے میں، طواف میں، اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ بس میں اختصار کے ساتھ اس کی حج کی فضیلت پر بس مختصر سی روشنی ڈال دوں گا اور آج کے درس کا اختتام کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیادوں کا ذکر کیا کہ بنی الاسلام علی خمس، تو اسلام کی بنیادوں میں سے 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد حج بیت اللہ کو بھی قرار دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، سفر حج کے لیے جانے، واپس آنے اور اس درمیان اپنی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا پر مستطیع اور اس کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے، اور اگر وہ اس میں تاخیر کرتا ہے یا اس میں غفلت برتتا ہے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم اور گنہگار ہے۔ اسی طرح حج مبرور یعنی وہ حج جس میں کسی قسم کی بدنیتی، دنیا کی لالچ یا کوئی اور نیت شامل نہ ہوئی ہو، پورا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انجام دیا گیا ہو، تو ایسے حج کے بارے میں کہا کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور
لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، اس درمیان انسان سے جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عمرہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج مبرور، اس کا تو کوئی بدلہ ہی نہیں ہے سوائے جنت کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حج مبرور کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث بھی آتی ہے اس سلسلے میں، بخاری مسلم کی ہی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ کوئی فحش گفتگو کی، نہ اور ہر اعتبار سے گناہ سے بچتا رہا، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ جب لوٹا تو گویا وہ ایسے لوٹا کہ جس طریقے سے ماں نے بچے کو جنم دیا ہو، وہ بچہ گناہوں سے ہر طرح سے پاک ہے، تو وہ شخص بھی ویسے ہی ہر طرح سے گناہوں سے پاک ہوگا۔ حج کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت بھی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل، ہم جہاد کو سب سے زیادہ افضل عمل تصور کرتے ہیں، تو کہا کہ تو کیا ہم جہاد کے لیے نہ نکلیں، افلا نجاہد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی عورتوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیکن افضل الجہاد حج مبرور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن عورتوں کے لیے بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ تم حج مبرور کرو۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں اس سلسلے میں، حج کرنے والا اللہ رب العالمین کا مہمان ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے کہ الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابہم وان استغفروه غفر لهم، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں، جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جب یہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حج ایک بہت عظیم عبادت ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، جنت کی ضمانت مل سکتی ہے، عورتوں کے لیے افضل ترین جہاد کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اس عمل میں اخلاص، صبر، تقوی اور اللہ رب العالمین سے قرب کا عظیم درس پایا جاتا ہے۔ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں بھی حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمیں بھی استطاعت و طاقت عطا فرمائے کہ ہم بھی یہ عظیم شرف حاصل کر سکیں۔ تو اس طریقے سے آج کا یہ تیسرا اور آخری درس بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم نے ان 3 دنوں میں جو کچھ بھی سیکھا ہے ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، خالصتاً کتاب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات کے لیے بھی وقت دوں گا، اس سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں چلے اگر کسی کا سوال ہے تو اپنا سوال کر لیں۔ جی آج کے درس سے متعلق کسی کا سوال ہے تو اپنا سوال بتائیے۔ چلیے میرے خیال سے کوئی سوال نہیں ہے، تو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ بند کر دیجئے۔ جنید صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرے خیال سے ایڈمن صاحبہ کہیں اور ہیں اور وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا ریڈ بل کے بارے میں، ہاں ہاں دراصل یہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ مشتبہ چیزیں ہیں، درست ہو یا نہ ہو
مشتبہ چیزیں ہیں خلاصے کلام یہ. تو ہم اتنے زیادہ ہر ایک ہم میں سے ماہر نہیں ہوتا کہ تفصیل میں جا سکے، تحقیق کر سکے، وقت لگا سکے، ہے نا. تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ یہ مشتبہ چیزیں ہیں، اور ان مشتبہ چیزیں سے ہر صاحب ایمان کو بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. دل میں جو چیز کھٹکے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استفتی قلبک اولا، پہلے دل سے پوچھو اپنے. تو اگر یہ چیز مشتبہ ہے اور ہمارے دل میں ایک اشتباہ رہ جاتا ہے، ایک ڈاؤٹ رہ جاتا ہے، تو بہرحال کیا وہی چیز ہے جس کو ہم استعمال کریں اور کوئی چیز نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، زیادہ بہتر. واللہ اعلم. جی تو جی آپ نے مطلب ایک سوال اٹھا تھا، گروپ میں تھا، تو آپ نے اس کو روز کا نشان بھی لگایا تھا، اور جی جی. روزے کے بارے میں. یہ روزے کے بارے میں کہ ہاں، جیسے سعودی عرب میں ایک دن حج ہوتا ہے، تو کیول حاجیوں کو یہ چھوڑ کے اور اختلافی سب. مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ اختلافی مسئلہ ہے. اور راجح بات یہی ہے، علماء اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں، متفق نہیں بلکہ اکثر علماء اہل حدیث کی یہی رائے ہے کہ ہم جہاں پر ہیں وہاں کے حساب سے، اپنے چاند کے حساب سے ہم عید منائیں گے، ہم روزہ شروع کریں گے، ہم روزہ ختم کریں گے. یوم عرفہ کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے. تو اس لیے اختلاف میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم جس ملک میں ہیں اپنے ملک کے حساب سے نو یعنی عرفہ، یہ اس کے ذی الحج کی 9 تاریخ کو ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ماہ ذی الحج کے جو ابتدائی 9 دن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر یہ حدیث ہے کہ کبھی آپ ان 9 دنوں کا روزہ اس کی اس قدر پابندی کرتے تھے کہ آپ نہیں چھوڑتے تھے. تو ہم اگر اتنا زیادہ ہم کو شک اور شبہ ہے تو ہم بہتر ہے کہ ان پورے دنوں کا روزہ رکھ لیں گے، ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا، اور یوم عرفہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جو قربانی کے جو پیسے ہیں وہ کسی اور ملک میں بھیج دیتے ہیں، جیسے جہاں پہ مسکین مطلب مسلمان بہت غریب ہو، یا پھر جنگ کے حالات ہو، جیسے فلسطین، سیریا. تو مطلب کیا یہ ہاں سنت خلاف ہے عمل؟ ہاں، دیکھیے، آپ نے فلسطین اور سیریا وغیرہ کا نام لیا. اصل میں آپ کا پورا سوال سنا اور وضاحت کے ساتھ جواب دوں گا. پہلی بات تو وہاں تک جو لوگ پہنچا رہے ہیں وہ قابل اعتماد ہیں کیا، یہ پہلو بھی بہت اہم ہے. بہت سارے لوگ ڈونیشن وہاں تک پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مستحقین تک ہمارا تعاون پہنچ نہیں رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یقیناً ہم ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر ہر طرف خوشحال لوگ ہیں. تو ہمارے دل میں خواہش ہے کہ نہیں، جہاں پر لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں ہم وہاں پر پہنچائیں، اور ہمیں بھروسہ ہے کہ ہماری قیمت وہاں پہنچے گی اور وہاں قربانی کی جائے گی، تو ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں اور اس میں کا گوشت ہم خود بھی کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 100 اونٹ قربان کروائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں میں سے بعض کا گوشت کھایا اور بعض کا صرف شوربہ پیا. بہرحال لیکن آپ نے ہر ایک جانور میں سے تھوڑا تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چکھا ضرور. تو یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ ہم زیادہ افضل طریقہ یہ اپنائیں کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، اور یعنی کہ اس میں سے کچھ کھائیں بھی. اگر یہ چیز ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم خود نہیں کر سکتے، تو ہم ایسی جگہ پر بھیج سکتے ہیں جہاں پر قابل اعتماد لوگ ہیں، اور وہ یقیناً مستحقین تک ہماری قربانی کر کے پہنچائیں گے بھی. ورنہ آج کل بہت سے لوگ قربانی کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اور وہ یعنی کچھ قربانیاں کر کے انہی کی تصویریں کئی لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے آپ کی طرف سے قربانی کی، ہم نے آپ کی طرف سے قربانی کی، اور وہ صحیح امانت داری کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بہرحال لیکن ہمیں بھی احتیاط کا پہلو اپنانے کی ضرورت ہے. واللہ اعلم. جی. جی جزاک اللہ خیر شیخ. وہی اکبر. اور کسی کا کوئی سوال؟
اگر کوئی گوشت نہیں کھائے کیا یہ سنت کے خلاف ہے؟ مطلب گوشت پسند نہیں، یہ دیکھیے اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے مزاج پر ہوتا ہے. بعض لوگوں کو گوشت پسند ہی نہیں ہوتا، تو یہ تو اپنا معاملہ ہے بھائی، کہ کسی کو لہسن نہیں پسند، کسی کو کوئی چیز نہیں پسند، کسی کو روٹی نہیں پسند، کسی کو چاول نہیں پسند، تو یہ اپنا معاملہ ہے. تو اگر کسی کی طبیعت میں گوشت کو پسند کرنا شامل نہیں ہے اور وہ گوشت اچھا نہیں لگتا ہے تو الگ بات ہے، وہ نہ کھائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے تو سنت تو اس سے چھوٹے گی ہی نا. یہ تو معاملہ ہے. جی واللہ اعلم. جی شیخ، ایک اور سوال تھا میرا. جو اگر کوئی ذوالحجہ کے روزے رکھ رہا ہے اور جو رمضان کے چھوٹے ہیں روزے، تو ان کی ایک نیت کر کے ذوالحجہ کے روزے رکھ سکتے ہیں، یا پھر الگ الگ نیت کرنی پڑے گی، یا پھر رمضان کے بعد میں؟ جی. رمضان کے جو قضا روزے ہیں وہ تو الگ رکھنا ہی پڑے گا. رمضان کے جو قضا روزے ہیں وہ الگ رکھنا پڑے گا. البتہ ابھی تک نہیں رکھے ہیں تو جیسے ہی سہولت ملے اس کو رکھنا چاہیے، اور ان سے پہلے ہم اپنے صحیح قول کے اور صحیح رائے کے مطابق اپنے نفل روزے بھی انشاءاللہ تعالی رکھ سکتے ہیں. دونوں کو ضم نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے ایک ساتھ اپنی نیت کے ذریعے. اللہ اعلم. جزاک اللہ خیر شیخ. وإياك بارك الله فيك. جی کورس کا اختتام بند کر دیں، ریکارڈنگ بند کر دیں.